السلام علیکم، میں ہوں عامر نذیر۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کے ہمیں رزلٹس کیوں نہیں ملتے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ پالیسی ہے کیا چیز۔ اس کو اگر ہم سٹیپ وائز دیکھیں تو سب سے پہلا اس کا سٹیپ ہوتا ہے پالیسی آئیڈینٹیفیکیشن، کہ آپ نے کون سی پالیسی لینی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پالیسی فارمولیشن، کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے اپنے پیرامیٹر دیکھنے ہیں، اس کو ہر اینگل سے دیکھ کر ہم اس کو فارمولیٹ کرنا ہے۔ تیسرا سٹیج آتا ہے کہ ہم پالیسی اڈاپشن کا، کہ ہم نے پالیسی کو اڈاپٹ کر لیا یا نہیں کیا۔ چوتھا سٹیج آتا ہے امپلیمنٹیشن کا، اور لاسٹ سٹیج ہوتا ہے پالیسی ایویلویشن کا۔ جو پہلا سٹیج آتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہر پالیسی ہر سوسائٹی میں یا ہر معاشرے میں وہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ پالیسی کے رزلٹس جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی سے سوسائٹی ویری کرتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہوتے ہیں اس ملک کے گورننگ سسٹم پہ۔ اگر ایک پالیسی امریکہ میں یا یورپ میں اڈاپٹ کی گئی ہے تو ان کا سسٹم باقی دنیا سے بالکل سیپریٹ ہے، تو باقی دنیا میں ضروری نہیں کہ وہی رزلٹس ملے جو یورپ میں ملے تھے۔ اگر ایک پالیسی سری لنکا میں اڈاپٹ کی گئی ہے، اگر وہ وہاں ناکام ہوگی تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر وہ پاکستان میں اڈاپٹ کی جائے تو وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ پالیسی آئیڈینٹیفیکیشن میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملتے جلتے معاشروں میں، جیسے ایک پالیسی ہیلتھ کے متعلق ہے جو ہم پاکستان میں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فارمولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جیسے ملتے جلتے سوسائٹی میں، جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یا تھرڈ ورلڈ باقی جو کنٹریز ہیں، ان میں یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی یا اس سے ملتی جلتی پالیسی کو اڈاپٹ کی گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ایویلویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ پالیسی کے رزلٹس وہاں کیسے تھے، وہاں ان کو ایکسپیکٹڈ رزلٹس ملے یا نہیں ملے۔ اگر وہاں رزلٹس اچھے تھے تو وہ کیوں تھے، اور اگر اچھے رزلٹس نہیں ملے تو وہ کیوں نہیں ملے۔ یہ ہم نے ہر اینگل سے سوچنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں جن ریزنز کی وجہ سے وہ پالیسی ناکام ہوئی، کیا وہ ریزنز ہمارے ملک میں ایڈجسٹ کرتی ہیں یا ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہیں، یا اگر وہ پالیسی وہاں سکسیسفل رہی تو کیا وہی پیرامیٹرز، وہی ڈائمنشن ہمارے سوسائٹی میں پریویل کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ پالیسی کامیاب ہو سکے۔ سب سے اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پالیسی بناتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں، اس کو ہر ڈائمنشن سے دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کا کلچر، آپ کا ریلیجن، آپ کے لوگوں کی سوچ، آپ کہاں جو سیاسی انوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو آپ ایک پیرامیٹر پورا کر رہے ہوتے ہیں پالیسی میکنگ کا، امپلیمنٹیشن کا، جس کے آپ رزلٹس ملیں گے یا نہیں ملیں گے وہ آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ دوسرا ہے پالیسی فارمولیشن، کہ جب آپ نے ہر اینگل سے سوچ لیا، ہر اینگل سے دیکھ لیا، آپ نے تمام پیرامیٹرز کو کسوٹی پہ رکھا اور اس کی تمام ڈائمنشنز کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا، اس کے بعد آپ پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں۔ اب فارمولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے وہاں سے لیں ان کو اپنی سوسائٹی کے مطابق چھوٹی موٹی جو موڈیفیکیشنز ہیں وہ کر کے آپ نے فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے پالیسی فارمولیٹ کرنا ہے وہاں آپ نے اپنے سسٹم کو ہر لحاظ سے سامنے رکھنا ہے۔ آپ اگر ایک بھی ڈائمنشن اس میں اگنور کرتے ہیں جو باقی سوسائٹیز میں ہو سکتا ہے موجود ہوں، ہم نے نہیں موجود ہو سکتی، ایک بھی ڈائمنشن اگنور ہوگی تو سمجھ لیں آپ کی پالیسی کی ناکامی کے زیادہ چانسز ہیں۔ پالیسی فارمولیٹ ہوگی، اس کے بعد آپ نے پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے تیار ہو چکے ہیں کہ یہی پالیسی ہے جو ہم اب امپلیمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس میں آپ نے اس کی قانون سازی دیکھ لینی ہے، اس کے جتنے بھی لیگل پیرامیٹرز ہیں، اس کے فنانشل اسپیکٹس ہیں، اس کی جو گورننگ باڈیز ہیں، وہ ساری چیزیں جب ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے کہ یہ پالیسی ہم اڈاپٹ کرنے چاہ رہے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیج آتی ہے پالیسی امپلیمنٹیشن کی، یہ سب سے اہم سٹیج ہوتی ہے۔ پالیسی امپلیمنٹیشن میں یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ جو چیزیں آپ نے فارمولیشن میں اڈاپشن میں کنسیڈر کیں، ان چیزوں میں کیا امپلیمنٹیشن کا پروسیجر تھا یا نہیں۔ اگر آپ کی پالیسی میکنگ میں، فارمولیشن میں امپلیمنٹیشن کا پروسیجر ڈسکس نہیں ہوا، امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی، آپ نے جس گراؤنڈ پہ یا جس لیول پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں کے لوگوں کو یا اس گراس روٹ کے لوگوں کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا تو آپ کی پالیسی ناکام ہو جائے گی۔
ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ ہم ایک محکمہ صحت یا محکمہ تعلیم کے بارے میں پالیسی بنا رہے ہیں، ایک ٹیچر کے بارے میں پالیسی بنا رہے ہیں، تو اس ٹیچر کو پالیسی میکنگ میں شامل نہیں کیا جاتا جس نے گراؤنڈ پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یا فرض کر لیں آپ ہیلتھ کے بارے میں پالیسی بنا رہے ہیں، آپ نرسنگ سٹاف کے بارے میں پالیسی بنا رہے ہیں، تو آپ نے نرسنگ سٹاف کو جب تک پالیسی میکنگ میں، فارمولیشن میں، اڈاپشن میں شامل نہیں کیا اور آپ صرف امپلیمنٹیشن کے لیے آرڈر کر دیں گے تو آپ کی پالیسی 100% ناکام ہو جائے گی، آپ کی کامیابی کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے. یہ پالیسی امپلیمنٹیشن کو پالیسی اڈاپشن میں، فارمولیشن میں ہر صورت ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ کو ان لوگوں کے بارے میں یا ان لوگوں کو پالیسی میں شامل کرنا پڑے گا جن لوگوں کے بارے میں آپ پالیسی بنا رہے ہیں. جب آپ نے امپلیمنٹ کر لیا، پھر نیکسٹ اسٹیج آتی ہے ایویلویشن کی. کیا جو پالیسی آپ نے بنائی اور اس کو امپلیمنٹ کیا، جو ریزلٹس ملے، کیا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہیں؟ یا اگر آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئیں تو آپ کو جو چیز آپ نے شروع میں سوچی تھی کہ ہماری پالیسی کے ناکامی کے اتنے چانسز ہیں، ہم یوں کنسیڈر کرتے ہیں کہ 5% چانسز ہیں ناکامی کے، کہ جب آپ نے ایویلویٹ کرنا شروع کیا تو آپ کی جو ناکامی کی ریشو ہے وہ 5% ہی رہی یا اس سے زیادہ رہی؟ یہ ساری چیزیں ایویلویشن میں آتی ہیں. اب ایویلویشن میں سب سے پہلے ہم نے فرض کر لی یہ پالیسی ہم نے لی سری لنکا سے. کیا سری لنکا میں جب پالیسی کامیاب ہوئی تھی اور آپ کی ناکامی میں وہ جو چیزیں آپ نے لنک کی ہیں، کیا وہ آپ ایڈجسٹ کر پا رہے ہیں ان کو کہ وہاں کامیابی کی یہ وجوہات تھیں اور یہاں ناکام ہو گئی تو کیوں ہو گئی؟ اگر وہاں ناکام تھی تو یہاں کیسے کامیاب ہو گئی؟ یہ سارے اینگل سے جب آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے تو پھر پالیسی ریویو آتا ہے. اب پالیسی ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یا تو اس کو موڈیفائی کر دیں، پالیسی کو چینج کر دیں، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں کہ پالیسی کو یکسر مسترد کر کے ایک نئی پالیسی لے کے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملتی. پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پالیسی بنائی تھی، آپ نے ہر طرح سے سوچا تھا، ہر اینگل، ہر پیرامیٹر سے اس کو دیکھا تھا، لیکن آپ کو ریزلٹس نہیں ملے یا تھوڑے ملے، تو پھر آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کریں، اس کو پھر دوبارہ سے ہر ڈائمنشن سے دیکھنا شروع کریں. آپ ہر طبقے کی رائے لیں جو اس میں انوالو ہیں، چاہے پالیسی میکنگ والے ہیں، چاہے اڈاپشن والے ہیں، فارمولیشن والے ہیں، یا امپلیمنٹیشن والے ہیں، یا اس کے بعد ایویلویشن والے ہیں. ہر ایک کی رائے لے کر، ہر ایک ایکسپیرینس سے جب گزر کے آپ دوبارہ ریویو کریں گے تو پھر آپ کی پالیسی میں کامیابی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پالیسی بنا دیتے ہیں، جب وہ ہم کو امپلیمنٹ کر نہیں پاتے، ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہمیں ریزلٹس نہیں ملتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اٹھا کے دور پھینک دیتے ہیں اور نئی پالیسی لے آتے ہیں. ہمارا پچھلا تجربہ بھی ناکام اور اگلا تجربہ بھی ناکام. جب تک آپ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے، ملٹی ڈائمینشنل تھنکنگ کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے، ان لوگوں کو پالیسی میکنگ میں شامل نہیں کریں گے جن کے متعلق پالیسی بنائی جا رہی ہے، تو آپ کی پالیسی ہمیشہ ناکام رہے گی. امید ہے کہ ہم سب مل کر، ہم تمام اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے، اپنے ملک کی فلاح کے لیے، اس معاشرے کی ترقی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.